جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ماہ رمضان میں وفات پاتے ہیں کیا قبر ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جسے قرآن مجید میں ہدایت اور رحمت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسی مہینے کے بارے میں ارشاد باری تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کی فضیلت صرف روزوں اور تراویح تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ہر لمحے میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی خوشخبری پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ رمضان میں وفات پانا بھی ایک سعادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اصل کامیابی کا دار و مدار انسان کے اعمال اور خاتمے پر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مفہوم کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں نیک اعمال کی حالت میں دنیا سے جائے اس کے لیے امید مغفرت زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی فرد کے بارے میں حتمی جنت یا جہنم کا فیصلہ بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ رمضان میں وفات پانے والے کے بارے میں حسن ظن رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے مہینے میں دنیا سے گیا جب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا رہا اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کے لیے خیر کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف مہینہ کافی نہیں، بلکہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اسی لیے رمضان میں وفات پانے کی فضیلت کو تقوی اور نیکی کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا ضرور جنتی ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی مخصوص فرد کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ رمضان رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس میں کی جانے والی عبادات کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس لیے اگر کوئی شخص اس ماحول میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دنیا سے جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی امید پیدا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ اصل کامیابی حسن خاتمہ ہے اور رمضان حسن خاتمہ کے اسباب سے ایک سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موضوع کو خوف یا جذباتی مبالغے کے بجائے توازن کے ساتھ بیان کریں، تاکہ سننے والوں کے دل میں امید بھی پیدا ہو اور عمل کی ترغیب بھی، اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ رمضان میں وفات پانا محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زندگی محدود ہے اور ہر سانس ہمیں اپنے رب کے قریب یا دور کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی بھی انسان کی اصل قدر اس کے ایمان اور عمل سے وابستہ ہے، اور یہی اصول ہمیں قرآن مجید کی متعدد آیات میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی کہ ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رمضان چونکہ صبر و تقوی اور خود احتسابی کا مہینہ ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں عبادت، تلاوت اور ذکر میں مشغول رہتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، اس کے بارے میں اہل ایمان حسن ظن رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں مذکور ہے، جس میں بیان ہوا کہ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرما، اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، پس میری شفاعت قبول فرما، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ علماء نے لکھا
کہ اگر کسی شخص کی زندگی رمضان کے ان اعمال کے ساتھ جڑی رہی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اعمال اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس مفہوم کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ رمضان کا ماحول بندے کے دل میں اللہ سے ملاقات کے شوق پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے، مساجد آباد ہوتی ہیں، صدقات عام ہوتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے ایک نرمی اور رحمت کے ماحول میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت متعین ہے اور کسی مہینے کی وجہ سے اعمال خود بخود قبول نہیں ہو جاتے۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے والے کے لیے دعا کرنا، اس کے درجات کی بلندی کی التجا کرنا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرنا سنت طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے مرحومین کے لیے دعا اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان یا جاننے والوں میں کوئی اس مبارک مہینے میں وفات پا جائے تو ہم صبر اور رضا کا دامن تھامیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس واقعے کو اپنے اصلاح کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور اصل منزل آخرت ہے۔ اس تناظر میں رمضان میں وفات پانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں، عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ یہی وہ سوچ ہے جو اس موضوع کو محض ایک جذباتی بیان سے نکال کر اصلاح نفس کو دعوت بنا دیتی ہے۔ تاریخ میں ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں شدید بیماری کے باوجود عبادت میں مشغول رہا۔ وہ شب قدر کی تلاش میں رات بھر قیام کرتا رہا اور دن کے وقت روزے کے ساتھ صبر کرتا رہا۔ آخرکار اسی ماہ میں اللہ کے پاس لوٹ گیا۔ صحیح بخاری اور دیگر مصادر میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں وفات پانے والا شخص اللہ کی رحمت میں ہے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کی آخری شبوں میں اخلاص اور صبر کے ساتھ کی جانے والی عبادات انسان کے درجات بلند کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، اور وفات کے وقت بندے کے حق میں دعا اور صدقہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہیں اللہ کے نزدیک ملے گی۔ اس لیے رمضان میں وفات پانے والے کے اعمال کا ثواب دوسروں کے ذریعے ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اسی حال میں وفات پا جائے تو اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ وفات کا مہینہ تو اہم ہے، لیکن اصل معیار نیک اعمال اور اخلاص ہے۔ اس تناظر میں علماء فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ رمضان میں وفات پانے کے لیے نہ صرف دعائیں کریں بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی اخلاص، تقوی اور عبادت کو ترجیح دیں تاکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے قریب ہو۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور آخرت کے لیے تیار رہنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ نیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وفات کے بعد کی حالت اللہ کے علم میں ہے اور ہم محض حسن ظن اور دعا کے ذریعے اپنے مرحومین کے درجات بلند کر سکتے ہیں۔ رمضان میں وفات پانے کے بارے میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جسے احادیث اور تاریخ صحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں وفات پانے والے کے لیے کیا کوئی خصوصی رعایت یا رحمت کا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ان کی قبروں میں کوئی نرمی برتی جاتی ہے؟ صحابی کا دل پر جوش اور تجسس سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور اعمال کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے اور عبادات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ قبر کے فرشتے اسے دیکھ کر سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے نرمی اور رحمت کا ماحول کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وعدہ ہر شخص کے لیے ہے جو رمضان میں فوت ہوتا ہے یہ صرف نیک اعمال والا شخص؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اور اخلاص کے بغیر مہینے کی وفات کا صرف وقت اہمیت نہیں رکھتا، اصل معیار نیک اعمال اور دل کی پاکیزگی ہے۔ لیکن رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نیک اعمال کے ساتھ جانے والے کے لیے بڑھ جاتی ہیں۔ اس پر صحابی کے چہرے پر سکون اور امید کا اظہار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک مثال دی کہ ایسے بندے کے لیے قبر ایک باغ کی مانند بن جاتی ہے جہاں فرشتے اس کے ساتھ مہربانی اور رحمت کے سائے فراہم کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے اعمال شفاعت کریں گے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان میں وفات پانا صرف ایک تاریخ یا وقت نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے مواقع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صحابی نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور واپس مسجد کی راہ لی۔ اس کے دل میں خوف اور محبت کے ساتھ امید کی روشنی پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی اور عبادت کے ساتھ وفات پانا ایک سعادت کی علامت ہے، مگر کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں قطعی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے، بلکہ دعا، صدقہ اور نیک اعمال کے ایصال کے ذریعے مرحومین کے درجات بلند کیے جا سکتے ہیں۔ اس جذباتی منظر کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابی کے سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ صرف معلوماتی ہیں بلکہ انسانی دل کو راحت اور امید فراہم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ رمضان کے ہر لمحے کو بامعنی گزارنا چاہیے، نیکی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور ہر سانس کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ واقعہ رمضان میں وفات کے روحانی پہلوؤں کو واضح کرتا ہے اور سننے والے کے دل میں امید، جذبہ اور عمل کی ترغیب پیدا کرتا ہے۔ صحابی نے اپنے سوال کے بعد اپنی زندگی کو اور زیادہ تقویٰ، صبر اور عبادت کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا، اور یہ درس آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے اللہ کی خصوصی رحمتیں اور آسانیاں ہیں، مگر اصل کامیابی اور سکون اعمال، اخلاص اور حسن ختمہ میں مضمر ہے، اور یہی سبق ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہر سننے والا نہ صرف معلومات حاصل کرے بلکہ دل میں روحانی سکون اور عمل کی ترغیب بھی محسوس کرے۔ یہ نہ صرف اسلامی عقیدہ کے مطابق برکتوں کا مہینہ ہے بلکہ انسانی دل کے لیے تسلی اور سبق بھی رکھتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان میں جانے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ اسے اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اس مہینے میں یہ سبقت اور عمل زیادہ بامعنی اور ثواب والا ہو جاتا ہے۔ ایک اور صحابی نے سوال کیا کہ رمضان میں وفات پانے والا ہر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں، صدقات اور ایصال ثواب کے ذریعے اس کے درجات بلند کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں وفات پانے والے کی مغفرت کے لیے صدقہ جاریہ، قرآن کی تلاوت اور نیکی کے کام اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہوگی اور وہ روزہ شفاعت کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو دعا، نیکی اور ایصال ثواب کے ذریعے اس کی سعادت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے قبر کے فرشتے نرمی اور رحمت کا ماحول کا انتظام کرتے ہیں، ان کے درجات میں بلندی اور آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنی زندگی کو بامعنی اور نیکی کے ساتھ گزاریں تاکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے قریب ہو
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ ہر شخص کی اصل کامیابی ہے، اور رمضان ایسا مہینہ ہے جو حسن خاتمہ کے امکانات بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مرحومین کے لیے صبر، دعا اور صدقہ کریں اور اپنی زندگی میں اخلاص اور عبادت کو ترجیح دیں۔ اس طرح رمضان میں وفات پانا ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی محدود ہے، اعمال اہم ہیں اور آخرت کی تیاری ہر لمحے ضروری ہے۔ اس مضمون کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور خود ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید کرے، ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمیں حسن خاتمہ کی سعادت وفات عطا کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔